اور یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر لے گا. جو ایک ایمان والا ہوگا، مومن ہوگا، برداشت کر لے گا کہ اس کو تم برا بھلا کہو، وہ برداشت کر لے گا اس کو تم کوئی ذاتی نقصان پہنچا دو، وہ برداشت کر لے گا اس کو کوئی تم جان کا نقصان پہنچا دو. یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. یہ ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بس ایک جاں نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. میرے عزیزو، یہ بات حقیقت ہے کہ آج تک کسی بھی عالم نے، کسی بھی مولوی نے یا کسی بھی مسلمان نے کسی دوسرے مذہب کے بارے میں یا ان کے جو معبود ہیں ان کے درمیان جن کی وہ عبادت کیا کرتے ہیں، جن کے آگے اپنے سروں کو جھکایا کرتے ہیں، چاہے وہ رام ہو یا کرشن ہو یا دوسرے اور ان کے مذاہب کے جو ماننے والے ہیں میرے عزیزو، جن کی وہ پوجا کیا کرتے ہیں، آج تک نہ کسی عالم نے نہ کسی مولوی نے کسی کے بارے میں کوئی غلط جملہ نہیں نکالا. آج تو اگر کسی کی دکان بند ہو جائے نا، کسی کا کاروبار ٹھپ پڑ جائے، دکانیں بند ہو جائیں، اور اگر انہیں تھوڑا سا فہم پانا ہوتا ہے تو وہ مذہب اسلام کے بارے میں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے کتے آج ہندوستان کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں کہ جن کا کام ہی یہ ہے کہ ہمیں کوئی جان نہیں رہا ہے تو ایک راستہ ہے، مذہب اسلام کے بارے میں بولو، مسلمانوں کے بارے میں بولو، کسی ایک نہتے مسلمان کو مل کر کے مارو، یا پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلط جملے نکالو. آج آپ دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کا جو یہ معاملہ پیش آیا ہے، جو ایک مہاراج ہے اس نے جو یہ گستاخی کی ہے اور اتنے گندے اس نے جملے استعمال کیے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزو، جو ایمان والا ہوگا یقیناً اس جملوں کو سن کر اس کے اندر، اس کے خون کے اندر ایک ایمانی حرارت پیدا ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے ایمان تو پھر کچھ بھی کہتے رہو اس کے سامنے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایسے اس نے جملے استعمال کیے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گورنمنٹ سے ہم اپیل کریں گے کہ اس کو گرفتار کیا جائے، پکڑا جائے. ایسے کتے جہاں جہاں بھی گھوم رہے ہیں ان پر لگام لگائی جائے، ان کو پکڑ کر کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے. اور ہم تو یہ اپیل کریں گے کہ ایسا کوئی بھی اگر شخص ہے جو گستاخی کرتا ہے کسی بھی مذہب کی، ان کے نزدیک جو مقدس ہستیاں ہیں، اگر ان کی گستاخی کرتا ہے تو اس کو پکڑ کر کے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے بیچ چوراہے پر، تاکہ آنے والی نسلوں کو سبق مل جائے کہ ہاں ہمیں کسی اور مذہب کے بارے میں نہیں بولنا ہے. آج آپ دیکھیں یہی ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی پنڈت ہو، کوئی مہاراج ہو، جب ان کی دکانیں چلنا بند ہو جاتی ہیں لوگ ان کی حقیقت سے آشنا ہو جاتے ہیں، ان کے ہی مذہب والے، کیونکہ وہ کوئی بھڑکاؤ بات نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے دیکھ لیا کہ دکانیں بند ہو گئیں، سارے معاملات ختم ہو گئے، آؤ اب مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں، آؤ اب اسلام کے خلاف بولتے ہیں، آؤ اب معاذ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. یہی انہوں نے ایک راستہ دیکھ لیا ہے. اور اگر یہ کام کوئی مسلمان کر دے، یہ کام کوئی عالم یا کوئی مولوی، کوئی اسلامک اسکالر کر دے اس کام کو، تو آج ہندوستان کے راستے بھر جائیں گے. اور یہ کہا جائے گا دیکھو ان مولویوں کا کام ہے دہشت پھیلانا، ان مولویوں کا کام ہے امن و شانتی کو بھنگ کرنا، دہشت گردی کو عام کرنا. دیکھو مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے جو یہ مولوی بھونک رہے ہیں. اگر کوئی عالم یا مولوی کسی دوسرے مذہب کے معبود کے بارے میں جو ان کے نزدیک ان کے معبود ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کہہ دے تو میرے عزیزو آج یہ ماحول پیدا ہو جائے گا. دیکھو مدرسوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے، دیکھو یہ عالم کیسے زہر گھول رہے ہیں. یاد رکھنا مدرسوں کے اندر تو یہ نہیں پڑھایا جاتا ہے، ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارا دین ہمارے لیے ہے، تمہارا دین تمہارے لیے ہے. کوئی زبردستی نہیں کسی کے ساتھ میں، کسی کے بارے میں بول کر ہمیں کچھ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو مسلمان کرنا ہے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو. یہ تو اللہ کی طرف سے معاملہ ہے، وہ رب جس کو توفیق عطا فرمائے گا بغیر کسی کے محنت کے وہ شخص اسلام کی، مسلمانوں کی، پروفیٹ آف اسلام کی اچھائیوں کو دیکھ کر خود مسلمان ہوتا ہوا نظر آئے گا. گالیاں دے کر کے، دھمکیاں دے کر کے، گستاخیاں کر کے، کسی بھی مذہب کے بارے میں برا بھلا بول کر تم یہ سمجھتے ہو اپنے آپ میں بڑے انسان بن جاؤ گے.
اپنی عوام کے درمیان تم بہت مقبول ہو جاؤ گے. اور دیکھو پھر ایسے لوگوں کے بہت سے ماننے والے بھی ہوتے ہیں. آج ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے, ہیش ٹیگ چلایا جا رہا ہے, یعنی اس کو بچانے کے لیے کہ جس کتے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. یہ مانسکتا کہاں سے آتی ہے؟ اب ہمیں یہ بتاؤ, یہ جو مہاراج ہیں, تمہارے جو دین کے یہ اسکولر ہیں, تمہارا جو مذہب ہے, تم ان کو اپنا اسکولر مانتے ہو, تمہارے نزدیک یہ تمہارے رہبر ہیں, یہ بتاؤ یہ کون سی جگہ سے پڑھ کے آتے ہیں؟ ان کی یہ گندی مانسکتا یہ کہاں سے لے کر کے آتے ہیں؟ یہ گھٹیا ذہن کہاں سے لے کر کے آتے ہیں؟ کوئی بتائے گا اس بات کو, یہ کہاں کے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ کون سی جگہ کے پڑے ہوئے ہیں؟ آج یہ پہلی بات نہیں ہے, یہ پہلی مرتبہ, یہ کوئی خطاب کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی موضوع بنایا جائے اس چیز کو, کوئی ٹاپک بنایا جائے اس چیز کو. ایک درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جس کو سیکولر ملک کہا جاتا ہے. یہاں ہر کسی کو اپنے مذہب کے حساب سے زندگی گزارنے کی اجازت ہے. ہر کوئی اپنے مذہب کے حساب سے عبادت کر سکتا ہے, زندگی گزار سکتا ہے, اپنے مذہب کو فالو کر سکتا ہے. لیکن پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ لوگ نکل کر آتے ہیں اور کون لوگ ان کی پیٹھ کے پیچھے ہیں جو ان کی اتنی ہمت باندھتے ہیں کہ جاؤ تم مسلمانوں کے خلاف بولو. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر لے گا, جو ایک ایمان والا ہوگا, مومن ہوگا, وہ برداشت کر لے گا تم اس کو مارو, برداشت کر لے گا کہ اس کو تم برا بھلا کہو, وہ برداشت کر لے گا اس کو تم کوئی ذاتی نقصان پہنچا دو, وہ برداشت کر لے گا اس کو کوئی تم جان کا نقصان پہنچا دو. یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. یہ ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ایمان والو, مسلمانوں, تم سے یہ گزارش ہے, یہ تم تک میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. اس سے لوگ یہ کہتے ہیں نا, ارے ہونے دو جو ہو رہا ہے, کہنے دو جو کہہ رہا ہے, بکنے دو جو بک رہا ہے. یہ تو کام ہے, ان کے بکنے سے کیا ہوگا, ان کے بولنے سے کیا ہوگا, ان کے بھونکنے سے کیا ہوگا, ہمارا اس سے کیا مطلب ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یاد رکھنا, اگر تم تک یہ خبر پہنچی ہے, تم تک یہ پیغام پہنچا ہے, تم تک یہ میسج آیا ہے کہ ہاں کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے, تم تک یہ خبر پہنچی ہے اور تم نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا, جو تمہاری حیثیت تھی اس کے مطابق تم نے کوئی کام نہیں کیا, تو تمہارے ایمان والا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں, یہاں تک کہ تمہارا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تمہارا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جان جاتی ہو چلی جائے, مالی نقصان ہوتا ہو جائے, لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو سزا دلوا کر رہیں گے. ہمارا یہ ایک معمول بن چکا ہے, اگر کوئی کام کرتا ہے نا ناموس رسالت کو لے کر, کوئی تحفظ ناموس رسالت کی بات کرتا ہے, تو ہم اس شخص کو اپنے جلسوں میں بلائیں گے, اعلان لگائیں گے کہ یہ شعر آیا, وہ شعر آیا, یہ زندہ باد, وہ زندہ باد. لیکن جب اس شخص پہ پریشانیاں آتی ہیں تو پھر کوئی بولنے والا نہیں ہوتا, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا ہے. آج آپ دیکھیں مفتی سلمان اظہری آج سلاخوں کے پیچھے, اس شخص نے آواز اٹھائی, قوم کو تو قوم کو اس نے کچھ سوئے ہوئے مشائخ کو بھی جگانے کی کوشش کی, اس شخص نے سوئے ہوئے علماء کو بھی جگانے کی کوشش کی کہ تمہارا علم یہ کب کام آئے گا, صرف تم اس لیے عالم بنے ہو کہ مدرسے میں 4 کتابیں پڑھا دی بات ختم. کیا تم صرف اس لیے پیر بنے ہو کہ مرید بناؤ, اپنی جیبوں میں پیسے ڈالو, بلڈنگیں بناؤ, کاریں لاؤ مہنگی, بات ختم ہو گئی؟ تم نے اپنی ڈیوٹی کو نہیں جانا, تم نے اپنے مقصد کو نہیں جانا, اپنے کام کو نہیں جانا. تم اگر ناموس رسالت کی بات نہیں کر سکتے ہو, تحفظ ناموس رسالت کی تم بات نہیں کر سکتے ہو, تو تمہارا پیر ہونا کسی کام کا نہیں ہے, تمہارا عالم اور مولوی ہونا کسی کام کا نہیں ہے. بڑے بڑے مسند پر بیٹھ کر کے, بڑے بڑے ممبروں پر بیٹھ کر کے خطاب کرنا یہ تمہارا کسی کام کا نہیں ہے. عوام کو جاگنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے, تو اس کا ساتھ ہر جگہ دینے کی ضرورت ہے. اور اپنا یہ ایمان بنا لو, اپنا یہ عقیدہ بنا لو کہ سب کچھ نبی کی ناموس پر قربان ہے, نبی کی عزت کی خاطر ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار.